اور اب آخری چیز اللہ کا دیدار، جو نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے. کون ہوں گے یہ؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. وزیادہ مغفرۃ ورضوان. وقال غیرہ النظر الی وجہ. مجاہد کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ زیادہ سے مراد مغفرت اور اللہ کی رضامندی ہے. دوسرے لوگوں نے کہا کہ زیادہ سے مراد اللہ کا دیدار ہے. جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں، تو جنتیوں کو پکار کر کہا جائے گا اے اہل جنت، اللہ کا تم سے ایک وعدہ ابھی باقی ہے. یعنی سب کچھ مل گیا، ہر خوشی مل گئی، ایک وعدہ باقی ہے. جنتی کہیں گے وہ کیا ہے؟ کیا ہمارے میزان بھاری نہیں کیے گئے؟ ہمارے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں نہیں دیے گئے؟ ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا گیا؟ اس کے جواب میں حجاب اٹھا دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ تجلی فرمائے گا. اس نعمت کو دیکھ کر سونے چاندی کی باقی ساری نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی. سب سے بڑی نعمت، اور بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہوگی. فرمایا تم اپنے رب کو صاف صاف دیکھو گے. انکم سترون ربکم عیانا. جریر کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے چاند کی طرف دیکھا. 14ویں رات کا چاند تھا. فرمایا تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس کو دیکھ رہے ہو، کہ تمہیں دیدار میں کوئی مشقت نہیں ہوگی. بس اگر تمہیں اس کی طاقت ہو کہ سورج طلوع ہونے کے پہلے اور غروب ہونے کے بعد کی نمازوں میں مغلوب ہو جاؤ تو ایسا کرو. یعنی نمازوں کی پابندی کرو، یہ مراد ہے. نمازوں میں مغلوب ہو جاؤ یعنی اس کو امپورٹنس دو. پھر اللہ کا دیدار. فرمایا کہ کیا کسی کو 14ویں کا چاند دیکھنے میں مشقت ہوتی ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. فرمایا اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا تم میں جو کوئی جس چیز کی پوجا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے لگ جائے، اس کے پیچھے چلا جائے. پھر یہ امت باقی رہ جائے گی. اس میں بڑے درجے کے شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے یا منافق بھی ہوں گے. پھر اللہ ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں. وہ جواب دیں گے ہم یہی رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب آ جائے. جب ہمارا رب آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایسی صورت میں آئے گا جسے وہ پہچانتے ہوں گے اور فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں. وہ اقرار کریں گے تو ہی ہمارا رب ہے. چنانچہ وہ اپنے رب کے پیچھے چل پڑیں گے. جنت میں جانے والا ہر شخص اللہ کو دیکھے گا، اور اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز اہل جنت کو محبوب نہ ہوگی. ہر چیز سے زیادہ پیاری چیز ہوگی. جنتی جب اللہ کا دیدار کریں گے تو ان کو اس دیدار سے زیادہ کوئی چیز اچھی نہ لگے گی. اور ہر جمعے کو اللہ کا دیدار ہوگا. یوم المزید جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ علیین سے اپنی کرسی پہ نزول فرمائیں گے. کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے، نہایت عالی شان. انبیاء آئیں گے، ان پہ بیٹھ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے. صدیق اور شہداء آئیں گے، پھر وہ اس پہ بیٹھ جائیں گے. پھر اہل جنت آئیں گے، ٹیلوں پہ بیٹھ جائیں گے. اب ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائے گا یہاں تک کہ اس کی طرف چہرے دیکھیں گے. فرمائے گا میں ہوں وہ جس نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. یہ وہ مقام ہے جس میں میں اپنے بندوں کی تکریم کر رہا ہوں، سو تم مجھ سے مانگ لو. چنانچہ وہ یہ سوال کریں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ ان کی خوشی سب سے زیادہ اس میں ہوگی کہ اللہ راضی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں راضی ہوں، تو اسی وجہ سے میری رضا نے تمہیں میرے گھر میں اتارا ہے اور تم کو میری تکریم یعنی عزت دی ہے. میں راضی ہوں، تم مجھ سے کچھ اور مانگو. چنانچہ وہ اس سے مانگے گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی. تو اس وقت وہ ان کے لیے کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا اور کسی انسان کے دل پہ ایسا نہیں گزرا. یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کو واپس ہونے میں لگتا ہے، یعنی جمعہ پڑھنے کے بعد. پھر اللہ تعالیٰ کرسی پر تشریف رکھیں گے، اس کے ساتھ شہداء اور صدیق بھی چڑھیں گے. بالا خانوں والے بالا خانوں میں واپس چلے جائیں گے. وہ سفید موتی کے ہوں گے جن میں کوئی دراڑ اور کوئی عیب نہیں ہوگا، یا سرخ یاقوت کے ہوں گے یا سبز زبرجد کے ہوں گے. ان میں سے ہی اس کے بالا خانے اور کمرے اور دروازے ہوں گے، ان میں نہریں جاری ہوں گی، پھل اور میوے ہوں گے، بیویاں اور خدمت گزار ہوں گے.
وہ جمعہ کی طرف سے جانے سے بڑھ کر کسی اور چیز کے محتاج نہ ہوں گے. یعنی ان کا سب سے زیادہ شوق کیا ہوگا کہ اللہ کو دیکھنے کے لیے جائیں تاکہ وہ اس میں مزید کرامات حاصل کر لیں اور اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں. اس کو یوم المزید کہا جائے گا. پھر یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا اے جنت والو. جنتی جواب دیں گے ہم حاضر ہیں ہمارے رب تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اب تم خوش ہو؟ وہ کہیں گے اب بھی بھلا ہم راضی نہ ہوں. رب تو نے ہمیں وہ سب کچھ دیا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز دوں گا. جنتی کہیں گے اے رب اس سے بھی بہتر چیز کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. اب میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو ہمیشہ کے لیے دائمی کر دوں گا اور اس کے بعد تم پر کبھی بھی ناراض نہ ہوگا. اور اللہ کا راضی ہونا انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی. یعنی اس دنیا میں جیتے جی اس زندگی میں جو سب سے ہائیسٹ اچیومنٹ ہو سکتی ہے، سب سے ہائیسٹ، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. اس کی تڑپ، اس کی طلب اور اس کی خواہش اور چاہت کس کو ہو سکتی ہے؟ جنت سے بھی بڑھ کے اس کی خواہش کس کو ہو سکتی؟ جس کو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کی محبت ہو. وہ کسی قیمت پہ اللہ کو ناراض نہ کر سکتا. وہ دنیا میں بھی کوشش کرتا کہ اللہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تو ناراض ہو، اور جو ہی اس کو احساس ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے تو فوراً رجوع کر لیتا، فوراً توبہ استغفار کرتا ہے. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. سورۃ التوبہ 72. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نیز سدا بہار باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی، اور اللہ کی خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم. اللہ تعالی ہم سب کو الفوز العظیم عطا فرمائے. انصت لابن القيم رحمه الله وهو يصف هذا المشهد العظيم وهذا اللقاء الكبير بين أولياء الله وبين الله سبحانه ليروا وجه العظيم جل جلاله. اسمع وتخيل نفسك معهم، عسى الله أن يجعلني وإياك منهم. يقول ابن القيم رحمه الله وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجه الله المنزه عن التمثيل والتشبيه كما تواتر عن الصادق المصدوق النقل فيه أن المنادي ينادي يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم، فحي على زيارته فيقولون سمعا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين. فإذا بالمجائب قد أعدت لهم فيستوون على ظهورها مسرعين حتى إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا أمر الرب تعالى بكرسيه فنصب هناك ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب
ومنابر من فضة وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كثبان المسك، حتى إذا استقرت بهم مجالسهم واطمأنت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ألم يثقل موازيننا ألم يدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار. فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرق عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة. فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم، يا أهل الجنة سلام عليكم. ويتجلى لهم الرب يضحك سبحانه وتعالى ثم ينادي أين عبادي